یفعلو تفعلو. اس دن میں نے آپ کے سامنے کالم میں لکھے تھے, سیکھے. آج میں اس کو رو میں لکھ رہا ہوں. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعل. یہ ہماری پہلی قسم کے سیکھے جو ایک ہی وزن پر آپ کو ملیں گے. کسی بھی گردان, مضارع گردان میں یہ پہلی قسم کے سیکھے آئیں گے جب آپ ان کے ساتھ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری قسم کے سیکھے آپ کے صرف مثنیٰ کے سیکھے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی. تیسری قسم کے سیکھے جمع کے سیکھے دو, جمع مذکر غائب, جمع مذکر حاضر. یفعلون اور تفعلون. چوتھی قسم کے سیکھے جمع مؤنث کے سیکھے دو, جمع مؤنث غائب, جمع مؤنث حاضر. یفعلنا اور تفعلنا. اور پانچویں قسم کی سیغوں میں صرف ایک ہی سیغہ بچتا ہے, واحد مؤنث حاضر کا, تفعلینا. یہ آپ نون مشدد, نون ثقیلہ کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کی کسی بھی گردان کو آپ ان پانچ قسم کی سیغوں میں تقسیم کریں. اب آپ دیکھیں گے کہ 14 سیغے آپ کے سامنے ہیں. ان میں جو ایک ہی وزن پہ سیغے آ رہے ہیں ان میں سے ایک سیغہ آپ سمجھ لیں گے تو باقی سمجھنے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گے, یعنی ایک گروپ کے. یفعلو کے ساتھ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نون ثقیلہ کا استعمال کیسے ہوگا. دیکھیں, یفعلو پلس نون مشدد. لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے پہلے سیغوں میں سب, وہ زبر سے چینج ہو جائے گا. نون مشدد ساتھ لگ گیا, شد والا. اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نون مشدد پر آپ نے حرکت کون سی دینی ہے, تو اس کے لیے اصول جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اگر تو نون مشدد سے پہلے الف ہو تو اس نون مشدد کو آپ نے زیر دینی ہے. اگر نون مشدد سے پہلے الف ہو تو زیر دینی ہے, ورنہ زبر. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب پیچھے الف نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو زبر دے دیں. یفعلن. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جب بھی عرب استعمال کرتا ہے تو لام تاکید بھی استعمال کرتا ہے مزید زور دینے کے لیے. لا یفعلن. اب یفعلن بن گیا آپ کا سیغہ, تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلن, تفعلن, افعلن, نفعلن. کلیئر ہو گیا؟ نون خفیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسم, تیسری قسم اور پانچویں قسم کے ساتھ استعمال ہوا تھا, لیکن نون ثقیلہ سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو دوسری قسم کے ساتھ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یفعلانی پلس نون مشدد. دیکھیں نون ڈراپ ہوگا مضارع کا, نون مشدد اس کی جگہ پر آ جائے گا. آپ اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ پیچھے الف ہے, ٹھیک ہے, تو زیر دیں گے. تو یہ آپ کا بن جائے گا یفعلانی. اور چونکہ الف کے بعد شد والا حرف ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو موٹی مد لکھی ہوئی ملتی ہے, وہ تجوید کا قاعدہ ہے. بہرحال ایک جگہ میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہوں, اس کو آپ بڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی.
ایک سمجھ میں آ گیا تو باقی اس کے گروپ کے سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. تیسری قسم کی کیٹیگری یفعلون پلس نون مشدد. نون ڈراپ ہونا ہی ہونا, ٹھیک ہے. پیچھے رہ جاتا ہے واو. اس واو کے ڈراپ ہونے کی ذہن میں رکھیے گا دو صورتیں ہوتی ہیں. میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورۃ التکاثر کی جو آیات ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی اسلوب استعمال کیا گیا, وہ بھی سامنے رکھ کے اس کو واضح کروں گا. نون ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. پچھلا جو واو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ڈراپ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے پیچھے پیش ہو تو وہ ڈراپ ہوتا ہے. اور نارمل آپ جتنے بھی مظاہرے کریں گے آپ کو سب میں پیش ہی نظر آئے گا, لہٰذا یہ واو اور نون دونوں ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن اوریجنلی آپ دیکھ لیں کہ نون ڈراپ کیا جاتا ہے. ہاں واو اس صورت میں ڈراپ ہوتا ہے جب پیچھے پیش ہوتا ہے. اگر پیچھے واو سے پیچھے پیش نہیں ہوگا تو پھر واو بھی ڈراپ نہیں ہوتا. یہ ایک پوائنٹ ہے ٹیکنیکل جو آپ کو نوٹس میں لکھا ہوا نہیں ملے گا. بہرحال اب یہاں پر چونکہ واو سے پہلے پیش ہے تو واو بھی ڈراپ ہوگا اور یہ سیدھا آپ کا بن جائے گا میں نے واو ڈراپ کر دیا. نون مشدد, اس سے پیچھے الف نہیں ہے لہذا آپ اسے صرف زبر دے دیں گے. یفعلن, دو ہی چیزیں صرف, یفعلن تفعلن. کلیئر ہو گئے دونوں. چوتھی قسم میں آ جائیں. یفعلنا نون مشدد کے ساتھ. جمع مؤنث کے جو دو سیغے ہیں, ہم نے مضارع کو جب خفیف یا اخف کیا تھا تو اس وقت نون ڈراپ ان کا بھی نہیں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. نارمل سیغوں میں نون ڈراپ ہو گیا تھا لیکن ان کا نون ڈراپ نہیں ہوا تھا. خفیف ہوئے تھے یا اخف ہوئے تھے تو بھی یہ نون کے ساتھ ہی تھے. تو اب بھی یہ نون کے ساتھ رہے گا, نون کے ساتھ چمٹا رہے گا. اس لیے اس نون کو ہمارے گرامر والے جو ہے نون النسوہ کہتے ہیں, یعنی عورتوں والا نون, عورتوں کا نون, ٹھیک ہے. تو یہ ڈراپ نہیں ہوتا. اب جب ڈراپ نہیں ہوگا تو مسئلہ بنے گا اب نون مشدد لگانے کے لیے ایک الف ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر نون مشدد لگایا جاتا ہے. یہ اس میں ایڈیشن آ جاتی ہے. اب نون مشدد سے پہلے الف آ گیا تو اس پر کیا حرکت آ جائے گی؟ زیر. تو اسی کا بن جائے گا آپ کا یفعلنانی. ایک کلیئر ہو گیا تو دوسرا ہو جائے گا تفعلنانی. آخری کیٹیگری جس میں ایک ہی سیغہ ہے تفعلینا پلس نون مشدد. اس میں بھی نوٹ کریں نون ڈراپ ہوتا ہے اس کا, اور یا کے ڈراپ ہونے کی بھی صورت صرف وہی ہوتی ہے جب پیچھے زیر ہو, اور اکثر سیغوں میں پیچھے زیر ہی ہوتی ہے. اگر پیچھے زیر نہیں ہوگی تو یا ڈراپ نہیں ہوگی. اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا, قرآن مجید سے ایگزامپل رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر لہٰذا یا نون دونوں ڈراپ ہوں گے اور سیغہ آپ کا بن جائے گا پیچھے الف نہیں ہے لہٰذا زبری دیں گے تفعلن. تو یہ تھا ہمارا مضارع, اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال. اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھوں گا اور اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ سیغہ پہچانیں گے, بلکہ آپ سے سیغہ میں بنواؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے ماضی مضارع, نصرہ ینصر. واحد مذکر غائب کا سیغہ کون سا ہوگا؟ مضارع کے ساتھ تاکید کا اسلوب ہے لہذا ماضی آپ بھول جائیں. ہاں جی, واحد مذکر غائب ینصر. آپ ینصرو کے ساتھ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. کون سی قسم کے سیغوں میں آ رہا ہے؟ پہلی قسم کے سیغوں میں. پہلی قسم کے سیغے آپ کے سامنے موجود ہے. ہوا کیا ہے؟ آپ کا لام کلمہ کی پیش زبر سے چینج ہو گئی ہے.
اور نون مشدد لگ گیا ہے اور اس پر زبر آ گیا ہے، ینصرن، ٹھیک ہے. اور لام تاکید بھی اگر اس کے ساتھ شروع میں استعمال کریں، لا ینصرن، ترجمہ جو ہوگا وہ اردو میں بس صرف اس اسلوب کو سمجھنا پڑتا ہے، ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں تو اب یہاں اردو ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ضرور بالضرور، اور آگے کیا کہیں گے آپ. تو صرف اسلوب سمجھنے والا ہے کہ آخر تاکید کا اسلوب جو ہے عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فعل مضارع میں نظر آئے گا، اور قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس انداز میں بات کی ہے، کس قدر زور دے کر بات کی گئی. جیسے کہ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے، لا ینصرن، یعنی وہ ضرور بالضرور، ایک اور بیچ میں ایڈ کر لیں کہ مدد کرے گا، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا مدد نہ کرے. یہ مفہوم اس سیکھے سے آپ کو ملے گا. اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں، وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون کرے گا مدد؟ اللہ مدد کرے گا. تو اللہ فاعل ہو گیا.